میں آج کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا. کل بھی میں چونیا گیا تھا. عمران خان جو کال دیتے رہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. مجھے ایک کال دی ہے میرے صوبے کی عوام نے. کل 5 بچیاں تھیں اس کی چھوٹی چھوٹی. اندازہ کریں آپ بھی والدین ہیں, آپ بھی باپ ہیں. اس باپ کے سامنے اس بچی کا ریپ کیا گیا. تو مجھے کال جو ہے میرے دل نے دی کہ میں ان کے پاس جاؤں. مجھے کال میرے دل نے دی کہ آج میں محمد جاوید شہید کے بچوں کے ساتھ بیٹھوں. تو نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے. میرا راستہ ہے کہ میں اپنے صوبے کی عوام کی خدمت کروں. کالیں دینے شینے سے وہ جانے اور عوام جانے. میں آج کوئی سیاسی بات کرنے کے موڈ میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے ان کے آنسو دیکھے ہیں. میرا دل جو ہے آج بہت رنجیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے والدین کا, بچوں کا سایہ ان کے والدین کو ان پر قائم و دائم رکھے. یہ ملک ترقی کرے, یہ ملک قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنے. اس سے زیادہ ہمارا مطمئن نظر نہیں ہے کوئی بھی. آئی جی ہے, انہوں نے بہت تندہی سے اپنے فرائض انجام دیے اور ہر طرح کے حربے آزمائے گئے, توڑ پھوڑ ہوئی, جلاؤ گھراؤ ہوا, پولیس کی وینوں کو آگ لگائی گئی, لیکن کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. اور رینجرز کو بھی زخمی کیا گیا, پولیس والوں کو بھی اپنا جو ہے نا وہ ان کو بھی دھکے دیے گئے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ کے کہنے پر بھی وہ نہ ٹلے اور انہوں نے وہی کرنا چاہا جو آج سے کئی سال پہلے 126 دن کے دھرنوں میں کیا. تو میں آج صرف ایک وزیر اعلیٰ کے ناطے نہیں, ایک باپ کے ناطے ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے آیا ہوں جو آج یتیم ہو گئے. اور وہ بچے نہیں جانتے کہ ایک پہاڑ جیسی زندگی ان کے سامنے ہے. ہر قدم پر, ہر موڑ پر جب کوئی اچھے نمبروں میں پاس ہوں گے تو ان کی آنکھیں ڈھونڈیں گی باپ کے دست شفقت کو, اور وہ دست شفقت ان کے سر پر رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو ہمیں معاشرے میں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے. چیزیں چلتی رہتی ہیں, نظام زندگی چلتا رہتا ہے. جو احساس کا جذبہ اس معاشرے سے اٹھتا جا رہا ہے اس کو ہمیں ضرور مقدم رکھنا چاہیے, اور یہی احساس کا جذبہ جو ہمیں انسان بنا. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ دیر پہلے میں لاہور میں کانسٹیبل اکمل شہید کے گھر گیا تھا, نماز جنازہ ادا کی. اور آج محمد جاوید صاحب جو ایک حادثے کا شکار ہو گئے, پولیس وین میں جام شہادت نوش کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن گزرا ہے جس میں یہ ایک انتشار تھا پورے صوبے کے اندر. اور کل میں نے پولیس افسران سے اور آئی جی صاحب کی موجودگی میں نے کہا کہ 12 کروڑ کے صوبے میں بھی انشاءاللہ اس کو ہم مرمت بھی کروائیں گے, مکمل بھی کرائیں گے. ایک انڈر پاس کی بھی تجویز دی ہے خواجہ صاحب نے, اور ایک بھرپور مشاورت کے ساتھ ایک ڈیولپمنٹ کا جو پلان ہے وہ جلد جو ہے وہ شہر کو ہم اپنا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کہہ رہی ہے نہیں تو انتظار کر لیتا پھر نہیں, پھر 11:10 پہ, یہ بھی 10:52 ہوئے کر لیں بس. 160 روپے کی کمی کی ہے 10 کلو کے آٹے کے تھیلے میں جو 200 ارب کی سبسڈی ملتی ہے. وہ سبز آٹا ہر جگہ پر عوام کو دستیاب ہے. بہت جلد انشاءاللہ گھی اور چینی کے لیے بھی ہم ایسا پیکج لے کے آ رہے ہیں. کرنا اللہ نے ہے, لیکن انشاءاللہ صوبے کی عوام سے یہ وعدہ ہے کہ ہر دن ہم اسی سوچ کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ نکلیں گے کہ ہم نے عوام کی زندگی
جو مشکل ہو گئی ہے مہنگائی سے، بے روزگاری سے، اس میں آسانی پیدا کرنی. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں، کئی مرتبہ سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور بھاری دل سے کرنے پڑتے ہیں. یہ 30 روپے صرف عوام کے لیے مشکل نہیں، ہمارے دل پر بہت بوجھ ہے. لیکن اس کی وجوہات ہیں کہ ایک فیصلہ، یعنی آپ جو IMF ہے اس سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم پیٹرول بڑھانے جا رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے نان فنڈڈ آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ 30 روپے جو ہے میں پیٹرول کی پرائس کم کر رہا ہوں. کسی کو اعتماد میں نہیں لیا. ایک طرف آپ کا جو وزیر خزانہ تھا وہاں پر وہ کہہ رہا تھا IMF کو جی ہم بڑھا رہے ہیں. تو میں موٹی بات عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ڈالر بے قابو ہو گیا ہے. IMF کی بات نہیں، اور بھی جو فنڈز ہیں وہ رکے ہوئے ہیں. پاکستان کی جو معاشی ساکھ ہے اس کو داؤ پہ لگا ہوا ہے اس اپنا جو ہے عمران نیازی کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے. تو روز روز مرنے سے بہتر ہے کہ آپ غلطی کی تصحیح کریں. اور انشاءاللہ آج وزیر اعظم پاکستان عوام سے خطاب کریں گے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لوگوں کو احساس ہو جائے گا کہ یہ فیصلہ واقعی دل پر پتھر رکھ کے کیا گیا ہے، کیونکہ جہاں پر ایک مشکل فیصلہ ہے وہاں پر عام لوگوں کے لیے آسانی کی بات بھی وزیر اعظم کریں گے انشاءاللہ. اور جس طرح اس صوبے میں کسی کا احسان نہیں ہے، آج انٹرنیشنل جو گندم کا ریٹ ہے وہ 4,500 پر من ہے. کتنا ہے؟ 4,500 پر من. اللہ کا فضل ہے، ہم نے 50 لاکھ ٹن گندم 2,200 پر من کے ریٹ پر اپنے کسانوں سے خریدی ہے. فوری طور پہ جو ہے اس پہ کام شروع ہو گیا تھا. یہ ابھی ہماری حکومت بھی نہیں کرتی اور ابھی کام جاری ہے. چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ 1-1.5 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ وہ پل جو ہے اس کی تکمیل ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گا. یہ جون میں جو مہینہ آپ 2-4 روز میں چلنے والا ہے اس میں وہ فنکشنل ہوگا. آپ کی گاڑیاں وہاں پہ گزریں گی. 4 سال جو ہے یہ حکومت رہی ہے اس کی PTI کی، لیکن انہوں نے یہ پل جو ہے اس کو مکمل نہیں کیا. کر نہیں سکے. ایک کر نہیں سکے. نیت نہیں تھی، نیتیں خراب تھیں. انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے پسرور روڈ جو 4 سال سے بند پڑی، کبھی آدھی بنتی ہے، کبھی پونی بنتی ہے، کبھی چوتھا حصہ بنتی ہے، اس کی تکمیل بھی ہوگی. یہ دونوں منصوبے جو سیک ہو گئے ہوئے تھے، چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کا ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کی تکمیل کریں. ادھر آئیے.